یہ شیر خوار بچہ بولا، اماں جان بے خطر اس میں کود جائے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو بزور طاقت ختم کروا دیتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو اس کو بہت لاڈلی تھی۔ اس بادشاہ کے علاقے میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کے کچھ تاریخ دان 3 اور کچھ 5 بچے بتاتے ہیں، لیکن وہ عورت بہت سلیم الفطرت تھی۔ اس عورت نے بادشاہ کے محل میں اپنی قسمت آزمائی تو اس کو وہاں نوکری مل گئی، اور اس کی ڈیوٹی بادشاہ کی لاڈلی شہزادی کے ساتھ لگ گئی۔ اس زمانے میں ایک بات کا بہت چرچا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ ظلم نہ کر، اور اس کے علاوہ اور بھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ وہ سلیم الفطرت عورت جس کو پہلے بھی بادشاہ کی خدائی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، ان رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئی، اور اس کے بچے بھی پیچھے نہ رہے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ اب ظالم بادشاہ کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ان رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اثر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ خیر، خادمہ کے لیے بہت خطرناک معاملہ تھا کہ وہ شہزادی کی خادمہ تھی اور محل میں کام کرتی تھی، یعنی وہ دشمنوں میں چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی۔ اس لیے اس مومنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنا ایمان چھپا لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان مومنہ عورت کا امتحان مقصود تھا۔ ایک دن یہ خادمہ شہزادی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اسے اٹھا لیا۔ شہزادی کہنے لگی، اس سے مراد میرے والد صاحب ہیں۔ اس خادمہ نے کہا، نہیں، بلکہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ شہزادی نے کہا، میں اپنے والد کو بتا دوں گی۔ خادمہ نے کہا، ضرور بتاؤ۔ شہزادی نے باپ تک یہ خبر پہنچائی۔ اس نے خادمہ کو طلب کیا۔ جب وہ خادمہ آئی تو بادشاہ کہنے لگا، اے خادمہ، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے تانبے کی ایک گائے بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے۔ خادمہ نے کہا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کام ہے؟ خادمہ نے کہا، میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں جھونکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہتے ہوئے تنور میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کے شیرخوار بچے کی باری آئی تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچکچائی۔ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور معجزے سے یہ شیرخوار بچہ بولا، اماں جان بے خطر اس میں کود جائے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ چنانچہ خادمہ نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ اس ظالم بادشاہ کا نام منفتح بن رمسس تھا، اور یہ وہی فرعون تھا جو اپنی فوج سمیت دریائے دجلہ میں غرق ہو گیا۔ اس شہزادی کا نام ٹوسرٹ تھا۔ یہ شہزادی اپنے باپ کی موت کے بعد فرعون بنی، اور وہ مصر کی آخری فرعون تھی۔ وہ رسول جو اس زمانے میں مبعوث ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور وہ خادمہ، اس کا نام مشاطہ تھا، وہ عظیم مشاطہ اور اس کے بچے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج ہوئی، مجھے دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا، جبریل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا قصہ تو بتائیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ قصہ بیان فرمایا۔ فی امان اللہ۔